السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی. ڈاکٹر صاحب, کورٹ کا ڈیسیجن اب تو فائنل آ گیا. ٹھیک ہے جی. جو فریشرز ہیں ان کی جو بھی درخواست تھی, جو بھی ان کی پٹیشن تھی, اس کو رد کر دیا گیا. 3 ایئر ویلیڈیٹی قائم ہے. بالکل. ایکویلنس فارمولا نہیں لگا, ریلیٹیو مارکنگ نہیں ہوئی. آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا, میرے خیال میں جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا, وہ PMDC لاز کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو لا بنا ہوا ہے وہ تو یہی کہتا ہے. اچھا. لیکن بات یہ ہے کہ لا غلط ہے, لا فراڈ ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں کہ ہائی کورٹ کے جو دائرہ کار تھا نا, وہ یہی تھا کہ انہوں نے تو آبویسلی جو لا بنا ہوا ہے انہوں نے وہی دیکھنا تھا کہ یار اگر تو یہ لا کے مطابق, اب لا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, میرا خیال اسٹینڈ ہو کے نا یہ اب تھک گئی ہوگی. اب اس کو سٹنگ کمیٹی بن جانا چاہیے. اور یار تم لوگوں نے کچھ کرنا ہے, کوئی اس طرح کا وہ ملانی صاحب, کیا نام ہے, مہیش کمار ملانی صاحب, ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ موصوف جو ہیں وہ پچھلی 1-2 میٹنگز میں وہ سائڈ لے لیتے ہیں ان بچوں کا. ایک ہوپ سی بن جاتی ہے بچوں کے لیے, لیکن پروسیس اسی طرح جاری ہے. کچھ کرنا ہے بھائی, تم لوگ کرو, جو فائنلائز کرو. فیکٹس والی چیزیں نا, پہلی بات تو یہ جو ہے یہ PMDC لا کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, مان لیا. میں ایک فیکٹس والی بات بتا رہا ہوں نا, جو سمجھ لاجیکل بات ہے جی. اب یہ PMDC کے لا کا حصہ ہے. یہ لا جو ہے آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی والا پراپر وہ چینل سے پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کوئی چیزیں چینج ہوتی ہیں نا, تو امینڈمنٹ اگر تو PMDC خود کو ریلیٹیو مارکنگ کرتے تو یہ اپنے وہ خود ہی لا کے خلاف جائے گا. ٹھیک ہے, چیلنج بھی ہو جائے گا, وہ سارا کچھ ہو جائے گا. وہ پھر دوبارہ بیسک جو مسئلہ ہے نا, وہ اس لا کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ لا کیسے چینج ہوگا, وہ آبویسلی اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر اس کی ڈسکشن ہوگی. جو نیشنل اسمبلی کے لوگ ہیں اس کے اندر وہ اس کو امینڈمنٹ کریں گے, پھر وہ سینٹ سے پاس ہوگا. مطلب وہ پراپر لانگ. یار پھر میری بات سنیں نا, پھر یہ ان کو ایک چیز جو ہے, یہ جو کمیٹی کے اجلاس یہ آنیاں جانیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, یہ نا کہ کوئی بہت کوئی اسپیڈی کام کریں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اس کے اندر کہہ دیں, واضح کہہ دیں کہ اس سال پاسبل نہیں ہے, ہم اگلے سال کی پلاننگ کر رہے ہیں, واضح بتائیں. اچھا, یہ بچے جو سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں, بچے یقین جانے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے لتے لے رہے ہوتے ہیں ہم سے. اچھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں 2-3 پوائنٹ ریز کروں گا کہ اکثر بچے, ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی فریشر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو بچے یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں. اور پچھلے سال مر گئے تھے کیا, پچھلے سال ایسے ہو گئے تھے کیا. 2-3 سالوں سے آپ کو پتہ ہے وہ سزیمبو والا جو علیحدہ چلتا ہے, ان کا پیپر آسان آتا ہے, وہ بچے سیٹ زیادہ لی. اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جو ہے نا, ہماری جو ہم نے MD کیٹ سے بھی 2-3 مہینے پہلے جو ویڈیوز بنائی تھی, ٹھیک ہے, اس چینل کو کی جو ویڈیو جا کے آپ دیکھیں, بلکہ آپ لنک بھی شیئر کرتا ہوں. ہم نے یہ پوائنٹ اس ٹائم بھی ریز کیا تھا کہ یہ غلط بات ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس چینل کی سب سے پہلی ویڈیوز تھی وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھی. آج سے 3 ماہ پہلے اس چینل کا آغاز ہوا تھا. فرسٹ ویڈیو ہماری جو 2 ویڈیوز تھی, وہ جو MD کیٹ کی جو سسٹم میں خامیاں ہیں اس پر ہم نے بنائی تھی. پہلی 2 ویڈیوز تھی, ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ اس کے 2 پارٹس آئے تھے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی سیٹنگ تھی. ان پارٹس کے اندر یہ جو چیزیں اب ہو رہی ہیں, یہ آج سے 3 ماہ پہلے, کیونکہ آلریڈی ہم لوگ یہ چیزیں آپس میں تو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, لیکن جب ہمارا یہ چینل بنا, ہم نے اس چینل پہ ڈسکشن سٹارٹ کی اور اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کی, تو اس کا آغاز ہی ہم نے MD کیٹ سے لیا تھا. اور یہ 3 ماہ پہلے, یعنی کہ میرا خیال ہے 28 اگست کی غالباً وہ ویڈیوز ہیں اپلوڈ ہوئی. تو آج آپ دیکھ لیں کیا نومبر جا رہا ہے. بچے کہتے ہیں نا کہ آپ اس ٹائم پر کہاں تھے, آپ ہماری پرانی جب سے ویڈیوز اسٹارٹ کی ہے ان میں ہم نے یہ بات آلریڈی ڈسکس کی تھی کہ یہ پنجاب کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. کہ لاسٹ ایئر یا اس سے لاسٹ ایئر بلکہ جو تھا سزیمبو والوں کا ایگزام مشکل آیا تھا, تو وہ باقاعدہ وہ بچوں کورٹ میں جا کے انہوں نے ریکنڈکٹ کروایا تھا. اور یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس, میں نے خود بتایا تھا کہ میں نے اپنے میڈیکل کالج کے اندر دیکھا کہ سزیمبو کے جب آسان پیپر آتے تھے تو ہمارے کالج کے اندر آتے سے زیادہ بچے پنڈی والے آتے تھے. یہ بات میں نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کی تھی. میں یہ بالکل کہتا تھا کہ یہ میرٹ کے خلاف ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بچے ہمیں کہتے ہیں نا جب ہم اس بارے میں, تو میں مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں, یہ بات ہم نے اس ٹائم پر بھی اٹھائی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے بعد بچوں یہ چیز جو ہے نا, یہ تو اب بچوں پر یہ گزر رہی ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم لوگ تو ڈاکٹر صاحب اور میں اس سسٹم کو پچھلے 5 سے 10 سالوں کے اندر, جب سے یہ چیزیں زیادہ اس میں MD کیٹ کے اندر بچوں نے دینا شروع کیا ہے, یہ PMDC کی انوالومنٹ ہو گئی ہے اور یہ باقی
باقی معاملات ہوئے. ہم لوگ تو اس کو پچھلے 5-10 سال سے اس کو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس پہ آپس میں تو بات کرتے ہیں, لیکن اب چونکہ یہ اب لوگ ایک لحاظ کا یہ جو میڈیا کے اوپر ہے, سوشل میڈیا یا آپ کہہ لیں یوٹیوب کے اوپر ہماری جو آواز ہے یہ اب آنا شروع ہوئی ہے, لیکن یہ ہم لوگ آلریڈی اس چیز پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے ہیں. بہرحال جو ڈاکٹر صاحب نظر آ رہا ہے نا, ہونا ککھ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی, ککھ کنڈے نیچے لگنا. کوئی اسپیشل کوئی نوٹس وغیرہ لے گورنمنٹ کے اندر یا کوئی کب لینا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ٹھیک ہے. نہیں نظر آج یہ جس وقت ویڈیو بن رہی ہے یہ آج 22 تاریخ ہے, یہ کل یعنی کہ 23 تاریخ کو یہ اپلوڈ ہوگی, کل کسی ٹائم ایڈٹ ہو کے. اب تک کی اطلاع کے مطابق کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. آپ کے 30 تاریخ تک تو ویسے ہی پبلک سیکٹر کے داخلے جو ہیں وہ 30-31 جو بھی ڈیٹ ہے وہ فائنل. اب میں یہ بات تو ایم ڈی کیٹ کو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, میرے خیال میں ایک جو اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے نا وہ ہمارے انڈکشن کا چل رہا ہے. میں اس کے متعلق بھی مطلب کہ یار اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کے گریجویٹس ہیں ان کو پہلے ہوتا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ کے ہاؤس جاب. ڈاکٹر صاحب جو بات کرنے لگے نا ایم ڈی کیٹ والے بچے جو ہے نا, یہ اس بات کو غور سے سنیں, یہ خالی پی ایم ڈی سی کی پالیسیز جو ہے نا ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے نہیں ہے فلاز, اس میں یہ جو گریجویٹ ڈاکٹر جو ہے وہ ان سے تنگ ہے, جو پریکٹس کر رہا ہے. اگر میں اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے جانا چاہ رہا ہوں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے گورنمنٹ کہ ہم ہاؤس جاب جو کرتے تھے اپنے ہاسپٹل کے اندر ہمیں اس کے مارکس ملتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مطلب کہ ہمیں مطلب ان چیزوں کا فائدہ ہوتا تھا, اور آبویسلی ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم میرٹ پہ آئے ہیں. تو اب جو ہے گورنمنٹ نے کیا پالیسی بنائی ہے کہ جناب والا آپ نے جہاں مرضی سے گریجویٹ کیا ہو, آپ نے جہاں مرضی, چاہے آپ رشیا سے کر کے آئے, چائنا سے کر کے آئے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہہ دی کہ آپ کے جو ہمارا جو پروفیشنل ایگزام ہوتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, اس کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے, اس کی بیس پہ میرٹ بنے گا. اب ہوتا کیا ہے, ہم جو یہاں سے گورنمنٹ میں پڑھے ہوتے ہیں یا ایون پرائیویٹ والے مشکل سے جو ہے ہمارے پروفیسر 65 پہ 60 پہ 50 کے اوپر پاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں پڑھائی کا جو معیار ہے نا ویسے بھی وہ بڑا اسٹرکٹ ہے. گورنمنٹ میڈیکل کالج میں کہیں بھی جائیں گے نا, مشکل سے چند بچے ہوں گے جو 80% کے اراؤنڈ ہوں گے میکسیمم, یا تو آپ سپلی سے بچتے ہیں یا آپ 60 کے اوپر یا 65 پہ میکسیمم بچے گورنمنٹ کے ہائیسٹ کالجز کے ایون پرائیویٹ کے اندر بھی جو ہے پاس کرتے ہیں. اور جو آپ کے بچے جو رشیا چائنا سے جاتے ہیں, آپ ان کے ڈگریز پہ مارکس دیکھیں 90% 95%. اب پی ایم ڈی سی نے پالیسی بنا دی کہ وہ مارکس کاؤنٹ ہوں گے. تو اب اس کے اندر دیکھیں وہ تو سارے جتنے بھی انڈکشنز ہیں وہ تو ساری, آپ گورنمنٹ میں جا کے دیکھیں آپ کی میکسیمم جو اسٹرینتھ ہے وہ 50 55 60 کے اوپر پاس ہو رہی ہوتی ہے پروفیشنل ایگزام کے اندر. اور جو پرائیویٹ والے ہیں, پرائیویٹ کے سے زیادہ جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں وہ ان کے اگر آپ ڈگریز کے اوپر مارکس دیکھیں تو 90% ہے. کامرس میں فارن میڈیکل گریجویٹس نے آپ کے لتے لینے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک بیسک سا ویلڈ سا پوائنٹ ہے, سیدھی سی بات ہے, یہ جو فارن میڈیکل گریجویٹ جو چائنا رشیا جاتے ہیں ان کو وہاں پر ہاؤس جاب بھی نہیں کرنے دیتے, ٹھیک ہے. چائنا والے جو نا اپنے کسی چائنیز پیشنٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے, یہ لوگ ہاؤس جاب بھی آ کے یہاں پر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برے ہیں اچھے ہیں, لیکن بات سمپل سی ہے نا, مقصد یہ ہے کہنے کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں کوئی ڈاکٹر بننے کا سوچتا ہے نا, اس کی پہلی پریفرنس ہوتی ہے پبلک میڈیکل کالج. میں اس لیے بچوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا نہیں ہو رہا ایڈمیشن, چپ کر کے جاؤ چائنا, ٹھیک ہے. پیسے بھی آپ کے 1/3 لگیں گے, باہر کے ملک کی یشی علیحدہ ہوگی, ٹھیک ہے. جو یہاں پر آپ کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالجز کے سیاپے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. آپ باہر کے سکون سے ملک میں رہو گے, انجوائے بھی کرو گے, پیسے بھی آپ کے کم لگیں گے, اور اینڈ پہ آگے آپ کے انڈکشن میں مل جائے گی. کن سے آپ لیکن پی ایم ڈی سی سے ریکگنائز انسٹیٹیوشنز دیکھ کے جائیں یار, آپ نہ آ جائیں. اب جو پی ایم ڈی سی کی پالیسی بنی ہے, کیا فائدہ جب 90% آپ کے 85% 90% انہیں مان ہی لینے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. آگے سال 1.5 سال 2 سال تیاری کر کے NLE دے دینا. ڈاکٹر صاحب آج دیکھیں اپنے دل کا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھو کہ پی ایم ڈی سی جو ہے نا ہر حوالے سے ان کی پالیسی جو ہے نا وہ بچوں کو لگتا ہے کہ ہم سائڈ لے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ زیادتی کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں ہمارے خود کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہم صرف جو بات وہ کرتے ہیں جو فیئر ہوتی ہے وہ بے شک ہمارے سے ریلیٹڈ ہو, بے شک آپ جونیئر سے ریلیٹڈ ہو, ٹھیک ہے, ہم صرف ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو یہ پالیسی کا بتایا ہے, یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ گورنمنٹ کے گریجویٹس کے علاوہ پرائیویٹ کے گریجویٹس کا بھی نقصان ہے. ڈاکٹر صاحب کا نا یہ انڈکشن پالیسی جو ہے ڈاکٹرز کی بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کو آپ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خاص ایک لحاظ کا وہ جو لاسٹ ایئر کے بچے ہیں ان کو کوئی زیادتی ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے لاز میں بہت زیادہ مسائل ہیں, ان کے لاز میں ہر جگہ مسائل ہیں. یہ انڈکشن کا جو ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے, آپ جس طرح پی ایم اے کے پریزیڈنٹ تھے, ٹھیک ہے, وہ پی ایم ڈی سی سے اتنے نالاں
ہیں, وہ ان کی پالیسی سے اتنے نالاں ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں, جو اتنے سینئر ڈاکٹرز ہیں, جو پی ایم اے, جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, ٹھیک ہے, ٹاپ ایسوسیشن ہے پاکستان کی, جو ڈاکٹرز آپ نے ایم بی بی ایس کا سوچتے ہیں, یا آپ کے ڈاکٹرز کو اراؤنڈ دا ورلڈ ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کی کنٹریز کے, آپ کے یہ اس ادارے سے نالاں ہے, پی ایم ڈی سی سے. آپ یہ اندازہ لگا لیں, ملک کے اندر جو ہے یہ آپ کہ جو ڈاکٹرز کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے, آپ تو یہ تو بچے یہ تو ایم ڈی کیٹ کو رو رہے ہیں نا, یہاں پر آوے کا آوا ہی بچوں پہ گرا ہوا ہے. آپ کو ایڈمیشن میں ابھی جو مسئلے ہو رہے ہیں, ابھی آپ دیکھتے جائیں, جب آپ باہر کر کے آپ نکلیں گے تو اس کے بعد بھی جو ہے نا, مطلب چھٹ دیو گلا. لیٹ سے کہ اگر آپ کا داخلہ ہو بھی جاتا ہے نا, تو یا پی ایم ڈی سی سے آپ کا واسطہ جو ہے نا, تھرو آؤٹ آپ کی اسٹڈی کے دوران بھی اور آفٹر اسٹڈی بھی آپ نے ان کی پالیسیز کو روتے ہی رہنا ہے. تو اب جو فریشرز ہیں وہ پی ایم ڈی اس کو بچے ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کی سائڈ میں بات یہ نہیں, ہم جو ہے وہ لاجیکل اور فیئر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے اس میں بے شک میکسیمم لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, کرنٹ جو سینیریو ہے اس کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ 2025 کے بچوں کو بہت کم سیٹیں ملیں گی, صاف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا, میں کوئی تسلی دلاسا نہیں دے رہا. جو کرنٹ سینیریو ہے, اگر کوئی لا جو بات کر رہے ہیں کہ جو پچھلے بچوں نے ایڈمیشن لے لیا ہوا یا پرائیویٹ میں چلے گئے ان کا راستہ روکیں, وہ بھی نہیں روک سکتا. وجہ کیا ہے, آپ کا لا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں امینڈمنٹ کرو گے تو پھر ادھر بھی کرو, پھر آپ کو ٹھیک ہے, دونوں طرف امینڈمنٹ کرو. اور یہ بات بالکل ویلڈ ہے. لاسٹ ایئر کے بچے جو مثال کے طور پہ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں کروڑ روپیہ ان کو پڑھنا ہے 5 سالوں کا, ان کو ایک موقع مل رہا ہے, وہ کیوں نہ لیں سیٹس. آپ کا لا کہتا ہے نا کہ آپ ان کو سیٹ دے سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اگر یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چیلنج کر دیتے ہیں کورٹ میں, آپ روک ہی نہیں سکتے. وہی بات ہے, اس کو یا تو آپ قومی اسمبلی سے فوری ہنگامی بنیادوں پر سینٹ سے اس کو امینڈمنٹ کروانی ہے, کروا لیں, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. یہ ڈھول پیٹتا, ہم لوگ بھی پیٹتے رہیں گے. بیسیکلی پی ایم ڈی سی خود بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ اس وقت کچھ ہو. ڈاکٹر صاحب سمپل نظر آ رہا ہے, اگر وہ اس طرح کا کچھ کرتے ہیں تو اسی بات ہے, ان کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے پہلے اس طرح کا لا بننے کیوں دیا. بہرحال بچوں, جس لاسٹ ایئر کے نمبر زیادہ ہیں, جس کے اس سال کے نمبر زیادہ ہیں, اس پہ اپلائی کر دیں. اللہ کا نام لے کے اپلیکیشنز جو بھی ہیں وہ سبمٹ کریں, مزید ویٹ مت کریں. لگتا نہیں کہ کچھ ہونے لگا. ڈاکٹر صاحب مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بس اب اتنا ہی بڑا ہے میرے خیال میں. باقی انٹرا کورٹ کوئی اپیلز وغیرہ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی کورٹ کے اندر دوبارہ یہ جانے کا سوچ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کوئی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی جو فریشرز ہیں یہ دوبارہ جائیں گے. بہرحال کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے نہیں کوئی امید کہ اس حوالے سے جو ہے کوئی مزید اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی. پی ایم ڈی سی اگر کوئی بہت ہی کوئی ایمرجنسی طور پر اس کا کوئی ایکشن لے لے تو لے لے, اور اس کی کوئی امینڈمنٹ وغیرہ کر لے, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین صاحب چاہتے ہیں کہ یہ ہو, ٹھیک ہے, ہیلتھ منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں ہو, ٹھیک ہے. اور جو ظاہری بات ہے وہ جو لاسٹ ایئر کے بچے انہوں نے تو خوشی ہونا ہے. بالکل, میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں کچھ کرنے کا. چلے میں تو بڑا تنگ آ چکا ہوں. چلے بہرحال جی, ہماری بچوں جو اس سال کے بچے ہیں وہ آپ لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا, آپ لوگ اپلائی ضرور کریں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہتری والا معاملہ کرے. لیکن یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ اس سال نہیں ہوتا تو آپ ابھی سے پلان کرنا شروع کر دیں. باقی تو اگلے سال کیا ویلڈیٹی ہوتی ہے, رہتی ہے نہیں رہتی, یہ قبل از وقت ہے بتانا, کیونکہ کافی کچھ چینج ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ اوبویسلی کرنا پڑے گا. ہاں, یہ پاسبل نہیں ہے کہ اب جو کرنٹ سینیریو بن چکا ہے نا, نیکسٹ ایئر میں یہ کوئی ویلڈیٹی کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ایک سال کے اندر, امید ہے کہ پی ایم ڈی سی کو اب کوئی عقل آ جائے گی. اگر اب نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ اگلے سال کے لیے اس کے لیے کچھ کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بچوں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.